ہم حرمین شریفین کے سفر پہ ہے اور آج مدینہ منورہ سے بدر جانا ہوا۔ راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے گاؤں پہ گزر ہوا۔ آپ جب مدینہ منورہ سے بدر کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گاؤں ہے۔ مکہ مکرمہ سے جب آپ شام کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ان کا گاؤں ہے، اور جب آپ یمن کی طرف جاتے ہیں مکے کے قریش وہ گرمی میں شام کے طرف اور سردی میں یمن کے طرف جاتے تھے، تو راستے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا گاؤں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام جندب ہے، ابو ذر ان کی کنیت ہے، اور غفار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کا پورا قبیلہ وہ ڈاکے مارا کرتے تھے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو اس نے اپنی بھائی اس کو مکے میں بھیجا۔ انیس ان کا نام ہے کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جا کر اس سے ملو، اس کی تعلیمات کیا ہے۔ بھائی نے آ کر اطلاع دی کہ وہ اچھی باتوں کا تعلیم دیتا ہے، برائی سے اور برے کاموں سے روکتا ہے، لیکن ان کو تسلی نہیں ہوئی اور فوراً اپنے گاؤں سے مکہ مکرمہ جانے لگے۔ مکے کا سفر کیا، حرم میں جا کر بیٹھا، کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، اس زمانے میں خطرہ تھا۔ شام ہوئی تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے، اس زمانے میں ہوٹل تو نہیں تھے، تو ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے، کھانا کھلایا اور بستر دی۔ صبح پھر حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں آئے، پھر شام تک بیٹھے رہے، کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش میں تھے۔ پھر سیدنا علی لے کر گئے۔ تیسرے دن پھر وہ آ کر وہاں پہ بیٹھے، شام ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے، کھانا کھلایا اور پھر پوچھا آپ کس نیت سے یہاں مکہ مکرمہ میں آئے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کر لیں کہ میں جو آپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیں گے، اور کسی اور کو میرے یہاں آنے کا مقصد نہیں بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ فرمایا تو کہنے لگے کہ میں اس نبی اور رسول سے ملنے کے لیے آیا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بے شک اللہ کا نبی اور رسول ہے، صبح آپ کی ملاقات کروں گا، لیکن جب آپ میرے ساتھ جانے لگے اور میں خطرہ محسوس کر لوں تو میں پیشاب کے بہانے بیٹھ جاؤں گا یا جوتا سیدھا کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، آپ نے سیدھا چلنا ہے۔ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، دار ارقم میں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فوراً اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادی مسائل بتائے اور کہا آپ اپنے قبیلے کے پاس جاؤ اور ان کو دین کی دعوت دو، اور اس وقت تک تم نے یہاں نہیں آنا ہے جب تک اللہ ہمیں غلبہ نہ دے۔ کہا اپنا اسلام جو ہے چھپا کر رکھ دو، کسی کو بتانا نہیں ہے یہاں پہ۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کفاروں کے درمیان اللہ کے کلمہ، اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کا نعرہ لگاؤں گا، اور حرم میں جا کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہ کہنا تھا کہ کافر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اوپر لیٹ گئے اور کہا تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ ابو ذر ہے، یہ غفار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تم تجارت کے لیے جاتے ہو تو ان کے علاقے پہ ہمارا گزرنا ہوتا ہے، ان کو اگر کچھ ہو گیا تو پھر وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ دوسرے دن پھر زور سے کلمہ پڑھا اور پھر انہوں نے آ کر مارا۔ حضرت عباس نے بچائے، اوپر لیٹ گئے، پھر اپنے قبیلے کے پاس گئے، وہاں پہ جا کر ان کو دعوت دی اور آدھا قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمایا تو یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 24 گھنٹے بیٹھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تبوک کی طرف جانے لگے تو پوچھا کہ ابو ذر نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا جی وہ تو نہیں ہے۔ دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر آ رہا ہے۔ اونٹنی پہ سوار تھے، سواری کمزور تھی، اونٹنی کو چھوڑا اور اپنا سامان اٹھا کر کندھے پہ رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر کے ساتھ ملے۔ میرے نبی نے اس موقع پہ فرمایا کہ ابو ذر تن و تنہا سفر کرتا ہے، تن و تنہا مرے گا اور تن و تنہا قیامت کے دن حشر کے طرف بڑھے گا اور تن و تنہا جنت کی طرف جائیں گے۔ میرے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا یہ مسیح الاسلام ہے، کہ یہ زہد اور تقوی یہ ان کی بنیادی وصف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانے میں مدینہ منورہ تھے، اور پھر جب حضور اکرم حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، انہوں نے شام کے طرف گئے، اور زہد تقوی پرہیزگاری یہ ان کا نمایاں وصف تھا، اور وہاں پہ لوگوں کو جا کر یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ صدقہ کر لے، کل پہ یہ نہ چھوڑے، کل ان کو اللہ رزق دے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان کو خط لکھا، سیدنا عثمان غنی نے مدینہ منورہ میں بلایا، اور مدینہ منورہ میں یہ رہنے لگے، اور پھر وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اسی معاملے میں ان کا اختلاف ہوتا رہا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کے حیثیت سے ان کو حکم دیا کہ آپ ربضہ میں جا کر زندگی گزارے۔ ربضہ ایک جنگل تھا، وہاں پہ جا کر رہنے لگے، اور پھر وہیں پہ بیمار ہوئے۔ ایک بیوی ہے اور ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام لیلا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ اس جنگل میں رہ رہے ہیں اور آپ کا آخری وقت ہے، آپ اگر یہاں پہ فوت ہو گئے، اور ظاہری حالات بھی یہی ہے کہ آپ یہاں فوت ہوں گے، تو ہم آپ کے لیے قبر کیسے بنائیں گے، اور ہمارے پاس تو کوئی کپڑا شپڑا نہیں ہے، کفن کیسے دیں گے؟ تو اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے خدا کے بندی نہ پریشان مت ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں ہم چند لوگ بیٹھے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک شخص جنگل میں مرے گا، اور ایک قافلہ حج سے واپس آئے گا، وہ اس کی تدفین کریں گے، قبر بنائیں گے، اور اس کو کفن دیں گے، غسل دیں گے، اور پھر اس کو قبر میں رکھیں گے۔ میرے جتنے ساتھی تھے وہ سب کے سب فوت ہو گئے، صرف میں رہ گیا ہوں۔ اب بھی میں نے کہا کہ حج سے تو قافلے واپس چلے گئے، اور اب کون آئے گا؟ فرمایا نہیں، میرے نبی نے فرمایا، اور میرے نبی نے یہ خوشخبری دی، یہ میرے متعلق ضرور آئے گا۔ بی بی روزانہ صبح اٹھتی ہے اور جا کر وہاں بیٹھ جاتی ہے، قافلے کے تلاش میں شام کو واپس آتی ہے کہ کوئی قافلہ نہیں آیا۔ ایک دن وہ بیٹھ گئی تو ایک قافلہ آ رہا تھا، اس نے دور سے اشارہ کیا تو وہ قافلہ قریب آیا، اور اس میں جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ملے، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت ابو ذر جو ہے بیمار ہے اور آخری وقت ہے، آپ آ کر اس سے ملے، اور اگر وہ مر گئے تو اس کی تجہیز اور تکفین کا بندوبست کرے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود وہاں پہ بہت زیادہ روئے، اور آ کر حضرت ابو ذر غفاری سے ملے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے وصیت فرمائی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے غسل دے، جنازہ پڑھائے، اور مجھے قبر میں دفن کر لے، لیکن تم میں سے میرا کفن اس آدمی کا چادر بنے گا کہ جس نے حکومت کی کوئی ملازمت نہیں کی۔ ایک نوجوان انصاری کہنے لگے کہ میں نے نہیں کیا ہے، اور اس کا پھر فوت ہو گئے، اور اس کا چادر، اس کا کفن بنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھا، وہیں ربضہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر بنا جنگل میں، اور اس کی بیوی اور بیٹی کو پھر وہ لے کر گئے مدینہ منورہ میں۔ یہ تصویر میں یہ جو ہم جا رہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ان کا علاقہ ہے، ان کا گاؤں ہے۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔